یہ دم درود یا تعویذ کرتا تھا تو اس کے ساتھ نرس کو کہتا تھا اس کے مطابق میڈیسن بھی دو. طاقتور جادوگر تھا کہ وہ رشتے بھی کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. 2 مرڈر ہوئے تھے, ایک مرد کا تو ایک عورت کا. ایک انٹریس کیس کو ٹریس کر کے اور پھر نہ ہی مقتولین کا تعلق ہمارے ڈسٹرکٹ سے تھا, نہ ہی قاتلوں کا تعلق ہمارے ڈسٹرکٹ سے تھا. لاشیں ملی جب موقع پر موجود, اس کے پاس کوئی شناخت کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے جیسے پاتال سے ڈھونڈ کے لائے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ پتی جنگ سے آئے ہوئے تھے. اس سارے گرداب میں آ گیا, دونوں اپنے جان سے بھی گئے اور عقیدہ بھی خراب ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان اور موجود ہوں اس وقت نوشہرہ کلاں میں. ناظرین, یہاں پر مرد اور خاتون کا ایسا دردناک قتل ہوا کہ سننے والے کی روح کانپ اٹھی. یہ مقتولین کون تھے, قتل کیوں کیا گیا, اس حوالے سے ہم پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے اور تمام حقائق آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ نوشہرہ کلاں تھانے کے تفتیشی آفیسر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا تھا, اٹک کے رہائشی ایک خاتون اور مرد کو قتل کیا گیا تھا. کیا واقعہ تھا, کب پیش آیا, تفتیش میں کہاں کہاں مشکلات پیش آئیں؟ یہ اس طرح ہوا ہے کہ 28 اگست پہ یہ خشک روڈ سوری بابا کے قریب 2 مرڈر ہوئے تھے, ایک مرد کا تو ایک عورت کا. جب ہم موقع آئے تو وکیل ادھر 2 مرڈر ہوئے تھے اور یہ سوری بابا کے قریب خشک روڈ پہ پڑے تھے. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہم نے ان کے وارثان سے رابطہ کہ وہ ڈرنال پتی جنگ کے رہائشی تھے. وہاں سے ہم نے اس کے بھائی سجاد کو بلوایا اور اس کی سجاد کی مدیت میں ہم نے مقدمہ درج. یہ بتائیں, جب لاشیں ملی جب موقع پر موجود, اس کے پاس کوئی شناخت کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, موبائلیں وغیرہ بھی نہیں تھی؟ نہیں, موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے کوئی کاغذ وغیرہ تھے. ایک اس سے تو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ پتی جنگ کی رہائش تھی, لیکن اس کے صحیح نام بدیت وغیرہ معلوم نہیں تھے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ پتی جنگ سے آئے ہوئے تھے اور ادھر اس کا مرڈر ہوا ہے. پھر آپ نے جب اس کی شناخت ہوئی اور جب ورثاء سے آپ نے رابطہ کیا, پھر کیا بتایا انہوں نے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک 3 ملزمان کا نام اس نے لیا تھا. ایک وحدت تھا, ایک حماد تھا, ایک عاصم تھا, کہ یار یہ لوگ اس کے ساتھ آئے تھے اور اسی کے خلاف مقدمہ درج رجسٹر ہوا. ابتدائی طور پر نامعلوم کے خلاف ہوا تھا؟ نہیں, یہ ڈائریکٹ چارج ہوئے تھے. یعنی گاؤں سے یہ لوگ اس کے ساتھ نکلے تھے؟ گاؤں سے اس کو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ آئے تھے. تو کیا بتایا انہوں نے کہ ہم ان کے ساتھ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ جی اس نے بتایا کہ یہ 400 جا رہے تھے, لیکن ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ یہ ادھر سے آئے تھے پتی جنگ تھے, اس کو بلا کر یہ میرے خیال میں کوئی یہ فیصل شہزاد جو مقتول تھا یہ کوئی دم درود وغیرہ کا کوئی کام کرتا تھا. اس وجہ سے یہ ملزمان جو تھے اس بہانے کے یار اس دم درود کے بہانے اس کو ادھر لے کے آئے, اس کو قتل کیا تھا. بعد میں دوران تفتیش ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ ادھر درنال میں علی حسن نامی ایک لڑکا ہے اور اس کی یہ مقتول فیصل شہزاد بھی اس کی ایک کزن تھی ادرش غفار. یہ اس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اور اس منگنی پہ جو یہ فیصل شہزاد کا کردار وغیرہ کے نسبت جو کے حساب سے اس پہ علی حسن وہ ناخوش تھا. اس وجہ سے اس نے وحدت نامی لڑکا جو 400 کا رہائشی تھا اور 7-8 سال سے ادھر درنال میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی, اور علی حسن نے اس کے ساتھ وحدت کے ساتھ بات کی پیسوں پہ. جو مین مرکزی کردار ہے وہ علی حسن کا ہے, ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ علی حسن کا. اس نے 6 لاکھ روپے پہ اجرتی 6 لاکھ روپے پہ وحدت کے ساتھ بات کی ہے. وحدت نے پھر یہ 400 کی یہ دوسرے ملزمان کو بلوایا تھا اور اس کے ساتھ پیسوں پہ بات کر کے اور ادھر اس کا مرڈر کروایا. اب مجموعی طور پر اس قتل میں کتنے ملزمان گرفتار ہیں؟ ابھی مجموعی طور پر ابھی اس میں 4 ملزمان گرفتار ہیں. نامزد بھی 4 ہی؟ نامزد بھی. یہ علی حسن جو ہے پہلے تو ہمیں اس کا پتہ دوران تفتیش پتہ چلا وہ بھی گرفتار ہو گیا. وہ بھی گرفتار ہے. اس نے بھی عدالت میں اقبالی بیان دیا ہے. تو اس نے کیا بتایا آپ کو تفتیش میں, کیا کہا کہ اس نے فیصل کو کیوں قتل کیا اور جو خاتون ہے وہ کون ہے؟
وہ یہ خاتون تو فیصل شہزاد کی تھی، فیصل شہزاد کے ساتھ پھرتی تھی، یہ دم درود وغیرہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتی تھی. اور یہ علی حسن جو تھا اس نے تو اس عدالت میں اس نے جو بیان دیا ہے کہ ارے یہ دم درود وغیرہ یہ جادو ٹونا وغیرہ کر رہا تھا، اس وجہ اس نے میرے گھر کو برباد کیا ہوا تھا، اس وجہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادرش نام جو تھا خاتون کا، جو فیصل کی منگیتر تھی، وہ جادو کے ذریعے اس نے منگنی کی تھی اس کے جی بالکل، اسی نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اتنا طاقتور جادوگر تھا کہ وہ رشتے بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. یہ سب کچھ کرتا ہے. میرے خیال میں لڑکیوں وغیرہ کوئی اور غلام پسلا کے جادو کے ذریعے، اس وجہ سے اس سے وہ کہہ رہا تھا علی حسن، اس نے بلکہ باقاعدہ عدالت میں اس نے بیان بھی دیا ہے، 164 کا بیان ہم نے اس کا ریکارڈ کروایا ہے، اقبالی جرم اس نے کیا ہے، اسی میں اس نے بتایا کہ اس نے میرے گھر کو جادو کے ذریعے برباد کیا ہوا ہے. یعنی کیسے برباد کیا؟ اس رشتہ اس نے کیا تھا؟ اس رشتے سے پہلے اس کا رشتہ تو منگنی تو ہوئی تھی فیصل شہزاد مقتول کے ساتھ ادرش غفار کی، لیکن یہ رشتے سے پہلے یا یہ منگنی سے پہلے یہ ادرش غفار جلی ہوئی تھی، پانی سے یا کسی چیز سے جلی ہوئی تھی. یہ فیصل شہزاد، یہ خادم حسین اور فیصل شہزاد، خادم حسین جو علی حسن کا والد ہے، یہ اس نے لے کے فیصل شہزاد کو پہلے دفعہ ادرش غفار کے علاج کے لیے گھر لے گئے تھے، پھر بعد میں وہ آتا جاتا رہا. اور پھر خادم حسین علی حسن، ملزم علی حسن کا جو والد ہے، اس نے ادرش غفار اور فیصل شہزاد مقتول کی منگنی کروا دی. پھر یہ بغیر نکاح کے روزانہ زیادہ تر اس کے ہاں ہوتا تھا. تو اس کے اوپر جو علی حسن تھا اس کو اعتراض تھا کہ نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی اور اس کے گھر آتا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر اس نے آگے اجرتی ہائر کی اور پھر ان دونوں کو قتل کیا. لیکن ایک بات ہے، جو جنت الفردوس خاتون کا نام تھا، اس کا کیا کردار تھا؟ یہ بس چونکہ یہ فیصل شہزاد کے ساتھ موجود رہتی تھی اور ادھر بھی اس کے ساتھ آئی تھی، تو بس یہ جو اجرتی تھے، یہ جو ملزمان تھے جس نے قتل کو رہا، ایک قسم کا اس وجہ کہ یار یہ تو گواہ چشمدید بن جائے گی کل، تو اس کو بھی مار دیا. بس یہ ویسے درمیان میں چلی گئی. تو فیصل شہزاد جو تھا وہ جادو ٹونے کرتا تھا، اور یہ جنت الفردوس جو نرس تھی وہ کیا کرتی تھی؟ یہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی. یہ اس کا ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں، رائٹ مین تھی، وہی چیز تھی بس اس کے ساتھ. اس کا جو جلے لوگ تھے ان کا علاج بھی کرتی تھی، اور فیصل شہزاد تعویذ وغیرہ کرتا نہیں، یہ فیصل شہزاد اس کا علاج کرواتا، یہ بس اس کے ساتھ ہوتی تھی. تو یہ بڑا ٹیکنیکل قتل نہیں تھا، بڑی ٹیکنیکل تفتیش نہیں تھی، یا آپ کو کافی مشکلات پیش آئی ہوں گی، یا اپنی سروس میں پہلی مرتبہ ایسا قتل آپ نے دیکھا؟ نہیں، بس مشکلات تو نہیں تھی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی نوشہرہ کلاں اختر نصیر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. ایک خاتون اور مرد کا قتل ہوا، کہتے ہیں پولیس جب کام کرنے پہ آئے تو پاتال سے بھی ملزمان کو نکال لیتی ہے. اس کیس کو بھی ہم ایسے ہی ماڈل دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ احسان، بہت شکریہ، آپ پشاور سے آئے. بالکل اس کیس میں بلا شبہ بہت محنت ہوئی ہے. آپریشن انویسٹیگیشن نے ایک ٹیم ورک بنا کے اس میں محنت کی ہے. اس میں بالکل یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے لواحقین کون ہیں. 2 ڈیڈ باڈیز پڑی تھی، ان کو ٹریس کر دیا گیا کہ بھائی ان کے اپنے یا پیارے کون ہیں. پھر تدفین کا مسئلہ تھا، وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد ملزمان کون ہے، ملزمان اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، تو یہ ساری گتھیاں سلجھانے میں تقریباً 1 مہینہ لگا ہے. پولیس نے نان سٹاپ اس میں کام کیا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاتال سے ڈھونڈ کے لائے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ وہ تو ہمارے ساتھ باؤنڈری پہ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں. کے پی پولیس کے بارے میں امیج بھی کافی خراب ہے کہ کے پی پولیس کی تفتیش کمزور ہے، ملزمان نہیں پکڑ سکتی. آپ نے تو ملزمان کو بھی پکڑ لیا، کنفیشن بھی ہو گیا، ٹریس بھی ہو گئے، حقائق بھی سامنے آ گئے. تو ان لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ کچھ ملاقات ہوئی آپ؟ احسن، اس میں مدعی جو ہے 1 بار آیا ہے اور 2 بار ہم ان کے پاس گئے ہیں. اس کے علاوہ اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی مدعی آ نہیں ہے کہ جس کے پریشر سے یا جس کے اپروچز سے ہم لوگ جو ہے اس میں کام کریں. اس میں بالکل والنٹیئر طریقے سے کام ہوا ہے. 2 مین ایکٹر
जिसने पैसे दिए उसने भी इन दी कोर्ट ऑफ लॉ गिरफ्तारी के बाद कन्फेशन किया है, और जिसने फायर किया है, आलाए कत्ल अरेंज किया है और मोटर व्हीकल रेंट पे अरेंज किया है, उसने भी इन दी कोर्ट ऑफ लॉ कन्फेशन किया है बाकायदा। इनसे आलाए कत्ल भी बरामद हुई है और जो मोटर कार यूज़ हुई है तो वो भी हुई है। तो इसमें तफ्तीश तो बहुत ही अच्छी और मॉडल और सुपर भी तफ्तीश है। इंशाल्लाह चांसेस भी है कि कन्विक्शन भी हो, वो बिल्कुल मुतमईन है। हम लोगों का ज़मीर भी मुतमईन है। तफ्तीश हमारी भी अच्छी है, दोनों सूबों की अच्छी है, बहुत सारों ही सूबों की अच्छी है। हम भी किसी से पीछे नहीं है। ये केस उसका मुंह बोलता सबूत है। अच्छा सर, ये बताएं, इब्तदाई तौर पर 302 की FIR दर्ज हुई थी, अब जो तफ्तीश हुई उसमें काफ़ी इंकशाफात सामने आए, कुछ और दफात ऐड होंगी इस FIR में? जी बिल्कुल ऐसा न, इसमें उजरत के लिए 327 और जादू टोना के लिए 120B के दफात की ज़ादगी हुई है। दूर टोनों पे यकीन रखते हैं, कोई मैसेज दें उनको? बिल्कुल जादू टोनों पे यकीन नहीं रखना चाहिए। ये बंदा भी जो है अपने जान से हाथ धो बैठा है। इसके अलावा ये एक नर्स को साथ लिए फिरता था, जिस पे ये दम दुरूद या तावीज़ करता था, तो उसके साथ नर्स को कहता था उसके मुताबिक मेडिसिन भी दो ताकि इन लोगों का मेरे ऊपर यकीन पुख्ता हो। तो वो उस सारे गर्दाब में आ गया, दोनों अपने जान से भी गए और अकीदा भी ख़राब हुआ। एसओ साहब, कहाँ मुश्किलात पेश आई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच पूछे तो मुश्किलात तो कहीं पर भी पेश इसलिए नहीं आएगी कि हमारा काम ही यही है। एक डबल मर्डर केस था, रात का अंधेरा था, न तो मकतूलीन के एड्रेस का पता था, न मुलजिमान के एड्रेस का पता था। लेकिन यह है कि DPO साहब ने जो हमारी सरपरस्ती की है, DSP साहब ने हमारी सरपरस्ती की है, फिर उसमें जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जो मदद की है, तो एक अनट्रेस केस को ट्रेस करके और फिर न ही मकतूलीन का ताल्लुक़ हमारे डिस्ट्रिक्ट से था, न ही कातिलों का ताल्लुक़ हमारे डिस्ट्रिक्ट से था। गिरफ़्तार भी हुए हैं और कन्फेशन भी की है अदालत के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 2 इंसान कत्ल हुए महज 6 लाख रुपए पे, क्या बस ये 6 लाख की कीमत इंसान की ज़िंदगी की? नहीं, इंसान ज़िंदगी की तो कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी एक ही मरतबा मिलती है। यह है कि कुछ अमाल हमारी इस तरह होते हैं कि हम अपनी कदर खुद खो देते हैं, लेकिन यह है कि इंसान की कोई कदर नहीं होती। ये चूँकि हमारे माशरे का एक अच्छा पहलू नहीं है कि कत्ल मुकातला और फिर इस तरह उजरत, क्योंकि लेकिन यह है कि हमारे माशरे में ये चीज़ें मौजूद हैं। जो उजरती कातिल गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो उजरत की रकम थी, क्या वो बरामद हुई है? नहीं, उनको अभी तक उजरत के वो पैसे नहीं मिले थे। उनके साथ बात हुई थी फ़ोन पे। जो हमारी तफ्तीश है और जो हमारी वो है कि असल में एक तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्विकली काम किया है, मुलजिमान तक पहुँचे हैं और मुलजिमान जो है अपनी जो है ख़ुद रुपोशी इख्तियार कर चुके थे। लेकिन ये जो है ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने उजरत पे बात की, उन्होंने मानी, ये चीज़ मानी भी है। और लेकिन यह है कि हमारी तफ्तीश और अच्छी पुलिसिंग की बदौलत ही ये है कि अभी मुलजिमान जो है वो आपस में इस तरह कनेक्ट नहीं हुए थे जिस तरह कि उनको उजरत की अदायगी वगैरह हो। तफ्तीश में कुछ पता चला जो उजरत ही हैं पहले भी उन्होंने कोई कत्ल किए? हमारी तफ्तीश में ये है कि पहली मरतबा इन्होंने ये काम किया है। कोई रिकॉर्ड वगैरह, जुर्म वगैरह? प्रीवियसली इनका छोटे मोटे जराइम का रिकॉर्ड है, लेकिन ये है कि कोई इस तरह उजरत के मुतालिक कोई नहीं है। DSP साहब, हम क्या समझें, आपकी तफ्तीश के मुताबिक ये मुलजिमान सूली तक पहुँचेंगे या वैसे ही बस निकल आएंगे जल्दी? ये तफ्तीश इतनी जामिया है और हमें इससे बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह इसमें इनको सज़ाए मौत होगी, और अगर ये राज़ीनामा करते हैं, बरोई राज़ीनामा, तो ये 94 लाख हर एक दियत देंगे, तो उसके बाद ही वो बाहर आ सकेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल है। थैंक यू। नाजरीन, ये वाक़या हमें सिर्फ एक ही सबक देता है कि जाली पीरों के पीछे भागना भारी नुकसान का बाइस बन सकता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।